بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر تیمور کو اہل بیت سے محبت کا سلسلہ۔ امیر تیمور کے سمرقند پر تسلط سے پہلے سمرقند کی عمارتیں خاکی رنگ کی ہوا کرتی تھیں، لیکن امیر تیمور نے اس کے در و دیوار، برج اور گنبد فیروزی رنگ کے کروا دیے، اور اس رنگ کی نسبت سے سمرقند کو نیلا شہر کہا جانے لگا۔ چین کی مہم کے لیے امیر تیمور سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ اس میں اترا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس مقام پر 18 فروری 1405 عیسوی کو امیر تیمور کا انتقال ہو گیا۔ اس کی میت کو واپس لا کر سمرقند دفنا دیا گیا۔ امیر تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا سخت جان جنگجو شخص تھا۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ چھل ہو گیا اور دائیں پاؤں میں لنگ آ گیا تھا، اس لیے مخالفین اسے تیمور لنگ بھی کہتے ہیں۔ سائبیریا کے برفانی علاقوں سے خراسان کے گرم مرطوب ریگزاروں تک اس نے فتح کے جھنڈے گاڑ کر اپنی وسیع و عریض سلطنت قائم کی۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے امیر تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ امیر تیمور کے سیاسی، حکومتی اور فتوحات کے علاوہ اس کے ایک مذہبی اور روحانی پہلو پر بھی ہم ایک مختصراً طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ امیر تیمور حافظ قرآن ہونے کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں پر اسے مکمل عبور تھا۔ حضرت امام بلخی نے جنابی المودہ میں تحریر کیا ہے کہ امیر تیمور کی وفات کے بعد قراء حضرات اس کی قبر پر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب قراء حضرات کی جماعت کے ساتھ اس کی قبر پر آتا تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا، اور جب اکیلا آتا تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کرتا، جس کا ترجمہ مختصراً یہ ہے: پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ یہ آیات میں کثرت سے تلاوت کیا کرتا۔ ایک رات جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں امیر تیمور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو یہاں تک پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دوں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعہ فإنہ کان یحب ذریتی، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت کرتا تھا۔ قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں خوف سے بیدار ہوا اور امیر تیمور پر جو خلوت میں پڑھا کرتا تھا اس کو میں نے ترک کر دیا۔ یکایک ہل گئی خاک سمرقند، اٹھا تیمور کی تربت سے ایک نور۔ عربی کتاب صواعق کے محرقہ میں الدین عبد الرحمن البغدادی سے روایت ہے کہ امیر تیمور کے کچھ وزراء نے انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ امیر تیمور سخت بیمار ہوا۔ چند دن شدت اضطراب میں گزارنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد خود بخود اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جب امیر تیمور سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس تشریف لے آئے اور ان سے کہا کہ اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ شخص میری اولاد سے محبت کرنے والا اور ان سے احسان کرنے والا ہے۔ شفق آمیدی تھی اس کی سفیدی، صدا آئی کہ میں ہوں روح تیموری۔ امیر تیمور اور اس کی اولاد مشائخ نقشبندیہ کی معتقد رہی، اور یوں ان مشائخ کے لیے ترویج طریقت اور خدمت خلق کے کاموں میں سہولت پیدا ہوئی۔ اولیاء اللہ کے ساتھ امیر تیمور کی عقیدت کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے 1398 عیسوی میں سیر دریا کے کنارے حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک اور مسجد تعمیر کروانے کے علاوہ کئی مشائخ و اولیاء کرام کے مزارات کی دوبارہ تعمیر کرائی، اور کئی مساجد اب تک امیر تیمور کی یاد دلاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔